بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب ذم الہویٰ میں لکھتے ہیں کہ ابن نجی نے ایک بااعتماد دوست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے اس قبرستان کے مردے اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے گریہ وزاری شروع کر دی اور گڑ گڑا کر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو فلاں اور جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ گریہ زاری سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا، ماجرا کیا ہے، تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ جو عورت آج مری ہے جہنمی ہے، اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم گریہ وزاری کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت متعجب ہوا۔ صبح آئی تو قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ گورکن قبر کھود چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گئی ہے، یہ اس کے لیے قبر کھودی گئی ہے۔ میں نے ان کو رات والا منظر بتا دیا۔ قبر کھودنے والوں نے واقعہ سن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور گورکنوں سے پوچھا قبر تیار ہو گئی؟ انہوں نے جواباً کہا یہاں قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر دوسرے قبرستان پر چلے گئے۔ چونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی اس لیے انہوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسرے قبرستان گئے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اچانک شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا۔ جنازے کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبرو نوجوان کو دیکھا۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا کہ اس مرحومہ عورت کا بیٹا ہے۔ جب میت دفن کر دی گئی تو میں قریب گیا اور کہا میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں؟ لڑکے نے کہا سنائیے۔ میں نے خواب بیان کر دیا۔ پھر اس نے کہا تجھے چاہیے کہ تو اس بات کی تفتیش کرے اور وجہ معلوم کرے کہ کیوں قبر والوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں۔ اس نوجوان نے کہا اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی اور گانے سنتی تھی اور دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مردے بھی دعا کریں کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو۔ ہمارے ہاں گھر ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال کی ہے۔ وہ میری ماں کی دائیا اور خدمت گار تھی۔ اگر آپ چاہیں تو چل کر اس سے پوچھیں، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے۔ اس نوجوان نے مجھے ایک بالا خانے میں داخل کر دیا۔ وہاں معمر خاتون بیٹھی تھی۔ اس نوجوان نے بڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا اماں کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہیں؟ یہ سن کر بڑھیا نے کہا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے۔ وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس پر نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا کیا میری ماں شراب نوشی، گانا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا بھی گناہ کرتی تھی؟ بڑھیا نے کہا بیٹا اگر تو برا نہ مانے تو میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے معمولی ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں بتائے تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی۔ میں تمہیں 3 کارنامے تیری ماں کے سناتی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے اس عورت کے لڑکی کو مخاطب کر کے کہا تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی۔ ہر دن 1-2 نوجوان اس کے گھر آتے تھے جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو وہ نہایت وجیح اور نوجوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فرشتہ ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے
اس کو میری طرف راغب کر۔ میں نے سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کرا سکتی ہے، لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ۔ تو تیری ماں کہتی تھی، نہیں مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تیرا بیٹا بھی نو عمر ہے، تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہیلا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا، فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ رکے خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کراتا ہے اور اجرت لیتا ہے، تو اس کو کہا کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی فریفتہ ہو گیا اور تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے اور تو فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کر اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر، اور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہے کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ بھی دوشیزہ ہے، وہ روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو نے یہ بات مان لی اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی اور وہ اس بالا خانہ میں پہنچ گئی، اور پھر تو بھی پہنچ گیا، اور پھر دادو عیش سحری تک جاری رہا۔ پھر تو وہیں سو گیا تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا، ماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش کرتی رہی، حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہ آؤں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلی گئی، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دائیا کو بلا کر لائی۔ تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا، اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہو چکا وہ تیرے لیے کافی نہیں۔ تو تیری ماں نے کہا، مجھے صبر نہیں ہے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر گھر آ گیا۔ کاش کہ وہ بڑھیا دوسرے دو واقعات بھی سنا دیتی۔ جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعہ سے سبق حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔